أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. صلوات محمد رسول الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں جناب باری تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بس ہماری طرف مسلسل یہ وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو اور کیا مسلمان ہوتے ہو؟ اس سلسلے میں ابھی
موضوع پر ورود سے پہلے کچھ مقدماتی مراحل پر آیت کے الفاظ اور اس کی کیفیت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو کتابی صورت میں نازل ہوا ہو، بلکہ قرآن ایک گفتگو ہے پروردگار اور پیغمبر کی درمیانی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد اور آل محمد۔ لہٰذا جس طریقے سے ہماری روزانہ کی گفتگو میں مختلف انداز نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کی گفتگو میں بھی مختلف انداز نظر آتے ہیں۔ کہیں پر قرآن مجید عام گفتگو کرتا ہے، کہیں پر قرآن مجید چیلنج کرتا ہوا نظر آتا ہے، کہیں پر قرآن مجید ایھا الناس کہہ کے انسانوں سے خطاب کرتا ہے، لیکن انسان کی اصل حقیقت کے بعد اگر پروردگار عالم نے انسان میں پائی جانے والی کسی صفت کو قابل خطاب جانا ہے تو وہ صفت ایمان ہے۔ صفت اسلام نہیں ہے، بلکہ صفت ایمان ہے جسے پروردگار عالم نے قابل خطاب جانا ہے۔ اس پر ہماری 2 دن سے گفتگو ہو رہی تھی، اور آج گفتگو ایک مرحلے کے بعد آگے بڑھے گی۔ اسی لیے پورے قرآن مجید میں کہیں پر یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا گیا، جب بھی کہا گیا تو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا۔ ایمان اور اسلام کے فرق کو آپ کے سامنے کسی حد تک جتنا موضوع سے متعلق ہو سکتا تھا عرض کیا گیا۔ دونوں چیزیں وابستہ ہیں انسان سے مختصر سے فرق کے ساتھ، لیکن بہت بنیادی فرق ہے۔ کل بھی اس پر گفتگو ہو رہی تھی، آج 2 لفظ کہہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ اسلام عقائد حقیقی اور اصلی کو زبان سے جاری کر دینے کا نام ہے، صرف یہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں جو ایمان سے پہلے ہے۔ ایک منزل دوسری ہے کہ وہ جو ایمان کے بعد بیان ہوتی ہے، اسے ابھی یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اور وہ کہ عقائد حقیقی کو زبان سے جاری کر دینا اسلام ہے۔ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، کلمہ مسلمین، اور اس کے بعد جو چیزیں عقائد میں شمار ہو رہی ہیں، نبوت ہے، معاد ہے، دوسرے مراحل ہیں، ان سب کو زبان پر جاری کر لینا اسلام ہے۔ لیکن جب یہی عقائد جو زبان پر جاری ہو رہے ہیں انسان کی روح میں سرایت کر جائیں، انسان کی روح میں، انسان کی حقیقت میں اتر جائیں، تب جا کر کے انسان مومن کہلاتا ہے۔
جو کہ کل بھی آپ کے سامنے مختصر سا بیان کیا گیا. لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ اسلام ہے، ایمان نہیں. محمد الرسول اللہ زبان سے کہہ دینا یہ اسلام ہے، ایمان نہیں. یہ میری لفظیں نہیں ہے، قرآن مجید ہے. یہی لا الہ الا اللہ جب انسان کی روح میں اتر جائے تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی. یہی محمد الرسول اللہ جب روح میں اتر جائے تو ایمان کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ فرق ہے اسلام اور ایمان میں. اس سے کہا گیا کہ الفاظ اور سادہ رکھیں تو بس جتنا سادہ ممکن ہے اتنا ہی ہو سکتا. اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. لیکن بہرحال اس فرق کے ساتھ جہاں کل گفتگو ہم نے چھوڑی تھی کہ اب پتہ کیسے چلے کہ مومن کون ہے. توجہ کیجیے گا. اچھا دوسرے کا مسئلہ الگ ہے، ہمیں خود کیسے معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں. کیونکہ ہم کسی دوسرے کو آئینہ دکھانے کا وظیفہ نہیں رکھتے، لیکن ہمیں خود آئینہ دیکھنے کی ذمہ داری تو ہماری ہے ہی. ہمیں خود کیسے پتہ چلے کہ ہم بالآخر مومن ہیں یا نہیں ہیں. چونکہ یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ پروردگار عالم نے لائق خطاب سمجھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کا شیریں لہجہ ہے. امام، یہ میرے جملے نہیں، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، غالباً امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب روزے میں کتنی ہی دقت سہی، گرمی کے روزے جو آج کل مثلاً ہیں، پریشانیاں، ساری چیزیں، بھوک پیاس، لیکن جب یہ لہجہ نظر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان لانے والو، تو وہ ساری سختیاں ختم ہو جاتی ہیں جب یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ روزہ داروں کو پروردگار عالم نے قابل خطاب سمجھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے لکھ دیے گئے. پروردگار عالم قابل خطاب سمجھ رہا ہے. تو معمولی صفت نہیں ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم خود بالآخر مومن ہیں یا نہیں ہیں؟ پتہ چلنا چاہیے، نہیں چلنا چاہیے. دوسرے کے بارے میں چھوڑیے، چونکہ ہم اکثر دوسرے کے بارے میں فکر کرتے ہیں، فلاں یوں، ادھر ہٹائیے. اپنے بارے میں فکر کریں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں، یا بھی اسلام کی حد پر ہیں. میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جتنا ایمان ہمارے اندر آتا جائے گا اتنا نفاق رخصت ہوتا جائے گا. چونکہ منافقت کا امکان اسلام کے ساتھ تو ہے، لیکن منافقت کا امکان ایمان کے ساتھ نہیں ہے. چونکہ جب انسان مومن بن جائے گا تو منافق نہیں رہ سکتا. مسلم اور منافق قابل جمع ہیں. ممکن ہے کہ ایک انسان مسلمان بھی ہو اور منافق بھی ہو، اس کا امکان ہے. جیسے کہ آپ نے تاریخ میں دیکھا، میں نے کل بھی عرض کیا کہ پیغمبر کے سامنے آ رہا کہہ رہا کہ انک لرسول اللہ. سورہ منافقون گواہ ہے. کل میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ایک چیز رہ گئی ہے اسے آج کہہ دے رہا ہوں جلدی سے بریکٹ میں. انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول کی گواہی حتماً بعد میں ہے لا الہ الا اللہ کے. یعنی آنے والا لا الہ الا اللہ کی گواہی دے چکا، اب کہہ رہا ہے کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اس گواہی دینے والے کو دنیا مسلمان کہے گی یا نہیں کہے گی؟ یا بالآخر اسلام کے قوانین میں، موازین اسلامی میں جو کلمہ شہادتین کو زبان پر جاری کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسے مسلمان کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے؟ کوئی فرقہ مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، آج جتنے بھی فرقے آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ کلمہ شہادتین کو پڑھ دینے والا مسلمان نہیں ہے. نہیں کہہ سکتا کوئی. سارے کہہ رہے ہیں. تعلیمات اسلامی بھی یہی ہیں کہ جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مسلمان ہے. آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مسلمان ہے، لیکن قرآن نے اسے کس لفظ سے خطاب کیا؟ اذا جاءک المنافقون،
یعنی جو مسلمان ہے اس کے منافق ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن مومن کے ساتھ منافقت کا امکان نہیں پایا جاتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ کیوں ایسا ہے؟ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، ربط میں آ رہی بات جلدی سے گزارش کر دوں۔ اس لیے ایسا ہے کہ قرآن مجید نے یہ کیا کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر یہ منافق جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں۔ اچھا آپ نے سنا ہے اور آپ جانتے بھی ہیں جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی واٹ از جھوٹ؟ کا جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ جو واقعے کے مطابق نہ ہو۔ کوئی باہر جا کر کے بیان کرے مجلس کے بعد کہ کربلا منجن پور میں مجلس ہو رہی تھی، 1,00,000 آدمی مجلس پہ بیٹھے تھے، یہ کیا ہے؟ وہ جھوٹ ہے۔ دوسرا انسان بیان کرے منجن پور کے کربلا میں مجلس ہو رہی تھی، 5 آدمی بیٹھے تھے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ چونکہ جھوٹ یا ادھر بڑھا دے گا یا ادھر گھٹا دے گا، جھوٹے کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ کبھی اس مقصد پہ نہیں رہتا جہاں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی جا کر کے بیان کرے مجلس ہو رہی تھی، 150 آدمی بیٹھے تھے، کہا صحیح ہے، اتنے بیٹھے تھے مثلا، لیکن اگر کوئی بڑھا دے یا گھٹا دے یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا منافق نے کیا کہا ہے آنے والے نے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ میں منافق گواہی دے رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کو اگر آپ جھوٹ کہیں گے مطلب یہ رسول نہیں ہے۔ اگر ہم نے کہہ دیا کہ یہ مائک بول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مائک بول رہا ہے، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ وہ سچ ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، کام کر رہا ہے، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آپ بتائیے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ وہ سچ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو۔ اچھا اب تو بات اور پکی ہو گئی کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہی خدا جانتا ہے، علم خدا پہ وہی چیز ہے۔ پھر خدا کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقوں کی گواہی کے مقابلے میں خدا کی گواہی، اللہ اکبر، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کون سا جھوٹ ہے آخر؟ آپ مجھے سمجھائیے۔ میں آپ سے کہوں کہ یہ کیمرہ جو یہاں رکھا ہے یہ کام کر رہا ہے، آپ کیا جھوٹ ہے؟ ہم آپ سے کہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ بلب جل رہا ہے، آپ کہنے جھوٹ ہے، کیسے جھوٹ ہے آخر؟ سوال ہمارا ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ پہلی تقریر میں اشارہ کیا تھا لیکن تفصیل نہیں تھی آپ کے سامنے، چونکہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ بالآخر منافق جو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ سچ ہے، اللہ کے رسول ہیں یہ۔ قرآن مجید نے آگے خدا نے کیا کہا؟ اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، یہی تو وہ بھی کہہ رہا ہے، اور پھر کہتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ یہ کیسے ہوا آخر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ توجہ کیجئے گا، اگر پروردگار عالم، میں ذرا سی توجہ چاہتا ہوں بچوں کی، تھوڑا سا مسئلہ گرامر کا ہے، اگر پروردگار عالم یہ نہ کہتا کہ واللہ یعلم انک لرسول، اور یہ کہہ دیتا کہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ خدا گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، تو رسالت خطرے میں آ جاتی۔ پروردگار عالم نے یہاں پر واللہ یعلم انک لرسول کہہ کر کے رسالت کو محفوظ کیا۔ توجہ کیجئے، منافق نے کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے کہا ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ جھوٹا ہے۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، یہ کہہ کر کے رسالت کو محفوظ کیا، منافق کو جھوٹا بتایا تاکہ تم سوچو کہ اس کے جھوٹ کا تعلق ان کی رسالت کی طرف نہیں ہے۔
توجہ کیجئے کہ جھوٹ کا تعلق ان کی رسالت کی طرف نہیں ہے، یہ تو رسول ہیں، یہ صحیح ہے. یعنی بالکل اس طرح ہوا کہ میں آپ سے کہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بلب جل رہا ہے، آپ کہیں میں جانتا ہوں کہ یہ بلب جل رہا ہے مگر تم جھوٹے ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے جھوٹ کا تعلق بلب کے جلنے کی طرف نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کا تعلق کہیں اور ہے. منافق نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اگر منافق کہتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خدا کہتا کہ یہ جھوٹے ہیں تو نتیجہ نکلتا کہ اللہ کے رسول نہیں ہیں. لیکن منافق نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، قرآن نے کہا جھوٹا ہے. تم رسول تو ہو، یہ جو گواہی کہہ رہا ہے یہ جھوٹی ہے. توجہ کیجئے، جو یہ گواہی کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ قالوا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تم رسول تو ہو، یہ ٹھیک ہے لیکن یہ جھوٹا ہے. تو کیا چیز جھوٹی ہے؟ کہ یہ گواہی جھوٹی ہے. گواہی کیسے جھوٹی ہوئی؟ کہہ تو رہا ہے زبان سے کہ گواہی اور شہادت زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے. گواہی اور شہادت یہ ہے کہ زبان پر جاری بھی ہو اور روح اس کا ساتھ بھی دے رہی ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. کہ شہادت اور گواہی یہ ہے کہ زبان پر الفاظ جاری بھی ہو ایک، اور دل اس کی گواہی. دل وہی جو میں نے بیان کیا، دل سے مراد یہ نہیں ہے یعنی روح ہے انسان، انٹیریئر انسان کا، باطن انسان کا، معنوی پیکر انسان کا، وہ ساتھ میں کہہ رہا ہو کہ واقعاً اللہ ایک ہے. لیکن یہ کمبخت جو آپ کے سامنے آ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، جب ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے نہیں ہم تو انہیں بیوقوف بنانے کے لیے گئے تھے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. انما معکم، یہ قرآن مجید ہے، میرے جملے نہیں ہے، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں. کہ پیغمبر کے سامنے خدا نے بات کو کھول دیا کہ ہر گواہی دینے والا سچا نہیں ہے. جتنے پیغمبر کے سامنے آ کر کے گواہی دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے سچے نہیں ہیں، کچھ سچے ہیں کچھ جھوٹے ہیں. پروردگار کیا ہوا کہ پہچاننا تمہیں پڑے گا کہ دیکھو کس نے اپنی گواہی پر عمل کیا وہ سچا ہے، کون مکر گیا وہ جھوٹا ہے. ایک سلام پڑھ دے محمد اور آل محمد. محسوس کیا بات کو آپ نے جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گواہی اتنا سخت مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. اب جلدی سے ایک بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھوں. پتہ کیسے چلے؟ اچھا کوئی ایک ہی آدمی آیا تھا یا جو 2 آئے تھے 3 آئے تھے، جو بھی آئے تھے اس وقت پیغمبر کے سامنے. اذا جاءک المنافقون جم کا صیغہ ہے. جم کے لیے عربی میں کم از کم 3 پر اطلاق ہوگا، جو زیادہ کتنے بھی ہوں، جتنے بھی لوگ آئے تھے، ایک جماعت آئی تھی، کچھ بھی تھا، ان کو تو سمجھ میں آ گئی بات. پیغمبر نے انہیں دیکھ لیا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا یا جو بھی تھے. لیکن قرآن مجید نے تو قاعدہ کلی بنایا ہے، قرآن مجید نے تو ایک قانون دیا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن تو قانون دے رہا ہے نا، آج بھی یہی ہے. سورہ منافقون قرآن نے منسوخ تو نہیں ہوا، موجود ہے. آج بھی یہ کیفیت ہوگی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے انک لرسول اللہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نشہد، آپ اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں. آج بھی تو یہ کیفیت ہوگی. کیسے پتا چلے کہ آج گواہی دینے والے میں ہوں یا آپ؟ فرق نہیں پڑتا. قرآن مجید کسی پارٹی یا گروہ سے گفتگو نہیں کرتا. قرآن مجید ساری انسانیت سے گفتگو کرتا ہے. یہ ہدن للناس ہے پہلے مرحلے میں. دوسرے مرحلے میں ہدن، بیچ میں ایک لفظ ہے، للمسلمین ہے. تیسرے مرحلے میں ہدن، پھر بیچ میں ایک لفظ ہے، للمومنین ہے. چوتھے مرحلے میں ہدن للمتقین ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن پہلے مرحلے پر قرآن مجید ہدن للناس ہے، ساری انسانیت سے گفتگو کر رہا ہے. آج بھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تجاک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. کیسے معلوم ہو میرے مجمع میں توجہ چاہتا ہوں، کیسے معلوم ہو کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لفظ کو بدل دوں گواہی کا، جس نے بھی کلمہ شہادت زبان پر جاری کر دیا،
کیسے پتا چلے کہ وہ مومن ہے یا منافق ہے؟ مسلمان تو ہو گیا، بات تمام ہو گئی، لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ پڑھنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ ہم کیسے سمجھے کہ ہم مومن ہیں یا منافق ہیں؟ آپ کیسے سمجھے کہ مومن ہے یا منافق ہے؟ من تکلف نہیں ہے، کوئی بھی ہو، میں ہوں آپ ہوں، فرق نہیں پڑتا۔ قرآن مجید نے قاعدہ دیا، قانون دیا کہ دیکھو کون تقاضائے گواہی کو پورا کر رہا ہے۔ توجہ کریں، کل میں نے ایک لفظ کہا تھا لا الہ الا اللہ کے لیے، آج دوسری لفظ کہہ رہا ہوں محمد رسول اللہ کے لیے، بات واضح ہو جائے گی۔ کون تقاضائے کلمہ شہادتین کو پورا کر رہا ہے؟ گواہی کس چیز کی ہے؟ کل ایک تھا لا الہ الا اللہ، آج دوسرے مرحلے میں محمد رسول اللہ۔ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج مسلمانوں کی ساری مسجدیں، وہ شیعہ ہو سنی ہو، سنیوں میں شافعی ہو مالکی ہو حنبلی ہو حنفی ہو، شیعوں میں 12 امام 6 امام زیدی، کچھ بھی صحیح، جتنی مسجدیں دنیا بھر میں ہیں ساری گواہی دے رہی ہیں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کتنے مؤذن منافق ہیں، کتنے مؤذن مومن ہیں؟ کیسے معلوم ہو؟ کیسے پتا چلے کتنے اقامت کہنے والے مومن ہیں، کتنے اقامت کہنے والے منافق ہیں؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن قرآن مجید کے پاس جب آئیں گے تو قرآن مجید نے پیغمبر کی رسالت کو لینے کا ایک معیار دیا۔ توجہ کیجئے، پیغمبر نے، قرآن مجید نے پیغمبر کی رسالت کو لینے کے لیے ایک معیار بنایا۔ کیا معیار بنایا؟ قرآن نے کہا سنو یہ پیغمبر ہیں، ماں محمد اللہ رسول، یہ ایک جگہ کہا کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، ایک مرحلہ۔ دوسرے مرحلے پر کہا کہ یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو۔ توجہ کیجئے، یہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ، لفظ رسول ہے، لفظ محمد بھی نہیں، لفظ رسول ہے، چونکہ اعلان سرکاری ہے، اعلان سرکاری ہے، لفظ رسول استعمال کیا گیا۔ گواہی میں کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جب رسالت کی بات آئی تو قرآن نے اسی رسالت کو رکھا اور آواز دی ما آتاکم الرسول۔ اگر انہیں رسول مانتے ہو تو یہ رسول ہیں، تو جو دے اسے لے لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اسے اخذ کر لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ تقاضائے ایمان رسالت ہے۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہو رہی؟ تقاضائے ایمان رسالت ہے۔ اب پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، اب پتہ چل جائے گا منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ کیوں؟ تم نے زبان سے کلمہ جاری کر دیا، مسلمان ہو گئے، کافی ہے، لیکن مومن کب ہو گئے؟ جب یہ کلمہ دل میں اثر کر جائے۔ دل میں اثر کیسے کرے گا؟ جب کلمے کے تقاضے پورے ہوں۔ کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ کہ جو نبی دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ، چھانٹ کے نہ لینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال اسلام اور ایمان میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہی کلمہ اسلامی کلمہ بھی ہے، یہی کلمہ ایمانی کلمہ بھی ہے۔ کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، مسلمان ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن مومن ہے کہ نہیں پتہ نہیں۔ کب پتہ چلے گا؟ کہ لا الہ کے اثرات آ جائیں انسان پر۔ کل میں نے کچھ اثرات کو نقل کیا آپ کے سامنے، دہرانا نہیں چاہتا ہوں، تفصیل تو جب موضوع شروع نہیں ہوا ورنہ عرض ہوگی آپ کے سامنے اگر پہنچ پایا۔ اسی طریقے سے کلمے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کہنے والا مومن ہے یا مسلم؟ دیکھیں کافر کی دو قسمیں ہیں، اس کو ہمارے بچے بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جو لا الہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، جو محمد رسول اللہ کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ اسی لیے کرسچن کافر ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ مانتے ہیں وہ، لیکن محمد رسول اللہ یہاں پر بھی آتا ہے۔ یعنی اس اسلام مسلمان کے لیے دونوں ضروری ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
کسی نے کہہ دیا کلمہ شہادتین زبان بجاری کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انسان مسلمان ہے. لیکن آیا مومن ہے کہ نہیں کا پتہ نہیں. مومن کب ہوگا؟ جب تقاضے کو پورا کرے. لا الہ کا تقاضا پورا ہو، محمد الرسول اللہ کا تقاضا پورا ہو. لا الہ کو میں نے کل بیان کیا، البتہ ناقص رہ گیا، لیکن محمد رسول اللہ کو آج بیان کر رہا ہوں. تقاضا کیا ہے کہ قرآن خود بتائے گا کہ رسول بنایا تو کیسے بنایا. قرآن نے بتایا جب ہم نے رسول بنایا تو بلینک چیک دیا پیغمبر کو، بلینک چیک دیا پیغمبر کو، اور قرآن مجید کی آیت میں رکھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، جو دے. اللہ اتنا وسیع پیغام، جو دے. تم سے بحث نہیں ہے انہوں نے کیا دیا. تمہارا کوئی رول اس چیز میں نہیں ہے کہ یہ کیا دے. تمہارا رول اس میں ہے کہ جو یہ دے وہ لو. تمہارا نقش یہ نہیں ہے کہ تم انہیں بتاؤ کہ یہ دیں اور یہ نہ دیں. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم لوبنگ کرو کہ پیغمبر یہ دے اور وہ نہ دے. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم پیغمبر کو بتاؤ کہ یہ لکھیں اور وہ نہ لکھیں. یہ امت کا کام نہیں ہے، یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں آپ کے سامنے کہ راوی پر بحث ہونے لگے. قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول، جو پیغمبر تمہیں دے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے روکے. اللہ کتنا وسیع پیغام ہے، کتنی وسعت دی ہے پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. کتنی وسعت دی ہے پروردگار عالم نے پیغمبر کے سامنے. پیغمبر معمولی مسئلہ نہیں ہے. کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہنے والے ہیں کہ میں جانوں میرا پروردگار جانے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ قرآن مجید کی کم از کم اس آیت کا ترجمہ تو کریں. جو پیغمبر کو میسنجر کہتے ہیں، جو پیغمبر کو نعوذ باللہ ڈاکیہ کہتے ہیں، جو پیغام لے کر کے آیت دے دیا ہم جانے ہمارا خدا جانے، یہ خالص توحید والے کم از کم اس آیت کا ترجمہ تو کریں. ما آتاکم الرسول. اگر بات پہنچے گی تو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے، لیکن نہیں پہنچ پائے گی. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو پیغمبر تمہیں دے، رسول کے لفظ ہے، جو دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اگر میرا محترم مجمع بات کو محسوس کر رہا ہے تو ایک لفظ کہوں گا، آیت میں نہیں ہے لیکن آیت کے مفہوم میں شامل ہے. ما آتاکم الرسول، جو نبی تمہیں دے. کیسے دے کی شرط نہیں بتائی، کیسے دے کا انداز نہیں بتایا. جیسے بھی دے یہ پیغمبر کی مرضی، یہ پیغمبر کی مرضی ہے کیسے دے رہے ہیں. لیکن اگر دے دیا تو تمہیں لینا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہ لیں گے وہ لیں گے، یا وہ نہ لیں گے یہ لیں گے. کچھ نہیں، جو پیغمبر دے دیں جیسے چاہے دیں، اس سے بحث نہیں ہے. چاہے کر کہہ کے دیں یا کچھ کر کے دیں، توجہ کیجئے گا. چاہے کسی کے لیے کہیں کہ یہ میرا، یا کسی کو خطبہ توڑ کے اٹھا کے گود میں لا کے دکھائے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. یہ قرآن مجید ہے، لفظوں پر توجہ کریں. خدا نہ کرتا پیغمبر کوئی دکان نہیں تھی جس کے لیے کہ جو دے دے وہ لے لو. نہیں نہیں، ما آتاکم الرسول یعنی بعنوان رسالت عطا کر رہے ہیں. اچھا آپ یہ کہیے کہ ٹھیک ہے جب یہ رسول بن کے دیں گے تو لے لیں گے، لیکن اگر اپنی پرسنل لائف میں کچھ دیں تو ہمارے لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آیت نے لفظ رسول کہا ہے نا. ایسے ایسے کچھ بہت اچھی گرامر جاننے والے افراد کہ آیت نے کہا ہے ما آتاکم الرسول. مثال دے دوں آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے. اگر میں آپ سے کہوں کہ جج صاحب جو آپ کو دیں وہ لے لیجئے، مطلب کیا ہے؟ جب وہ اس جج کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے تبھی تو جج ہوں گے.
بازار میں چلتے ہوئے تو جج نہیں ہے، جب وہاں بیٹھیں گے اس جگہ ہم جائیں گے تو جو دیں گے وہ لے لیں گے. بازار میں کیوں لیں اسے ہم؟ یہاں تو جج نہیں ہے، وہ گھر کے اندر تو جج نہیں ہے، شوہر ہیں. یہاں کیوں لیں؟ جب اس کرسی پر، عدالت کی اس کرسی پر بیٹھیں گے تب عہدہ آئے گا جج. اس لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے تھوڑی قانون لکھ سکتے ہیں، وہ وہاں لکھنا پڑے گا. ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی کہہ دیتا کہ رسول کہا ہے جب رسول بن کے دیں گے تو لیں گے. یہ تو محبت کا انداز تھا کہ خطبہ توڑ کے نواسے کو اٹھا لیا. یہ تو محبت کا انداز تھا کہ کسی کے لیے رکوع میں رکے رہے. یہ تو محبت کا انداز تھا کہ کسی کے لیے سجدے کو طول دے دیا جب تک بیٹھا رہا. قرآن جانتا تھا اس دقیانوسی مزاج کو. قرآن مجید نے کہا ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے اسے لے لو. ہم نے کہا ٹھیک ہے جب رسول بن کے دیں گے تو لیں گے. قرآن نے کہا ہم صاف کیے دیتے ہیں ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. ایک سلام بول دے محمد اور آل. ہم اسے یہی صاف کیے دیتے جو قرآن مجید میں ما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، نہیں ہے مگر رسول. خود پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان گوندے جا رہے تھے. نبی تھا اس وقت. بہرحال قرآن مجید نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دے اسے لے لو، جیسے دے اسے لے لو. خبردار اگر رک گئے. اچھا کسی نے نہیں لیا تو کیا ہوگا؟ کہ مسلمان تو رہ جائے گا، مومن نہیں ہوگا. مسلمان تو رہ جائے گا، منافق کہلائے گا، کیونکہ پیغمبر کی بات کو نہیں مانا. تقاضا ایمانی کو پیدا نہیں کر رہا کہ جتنا لے گا اتنے پرسنٹ مومن، جتنا نہ لیا اتنے پرسنٹ منافق. ہم ہو یا آپ ہو فرق نہیں پڑتا. جتنا پیغمبر کا دیا ہوا ہم نے لیا اتنے درصد مومن ہوں گے. جتنا نہیں لیا، پیغمبر نے کہا جھوٹ نہ بولو، دے دیا پیغمبر نے کہہ کر کے خبردار جھوٹ نہ بولنا. ہم بول رہے ہیں، یعنی جو پیغمبر نے دیا وہ ہم نے نہیں لیا. کیا ہو گئے؟ مسلمان تو رہے لیکن مومن نہ بن سکے، منافق ہو گئے. بات واضح ہے کہ نہیں واضح ہے؟ اب آگے چلیے، ابھی تو اور مسائل دقیق ہے اس کے آگے بحث اگر پہنچ جائے، لیکن والے بھی رک رہا ہوں. جو پیغمبر نے دیا، پیغمبر نے کہا غیبت نہ کرنا. ہم غیبت کر رہے ہیں، معنی کیا ہے؟ مومن نہیں ہے. جس وقت غیبت کر رہے ہیں مومن نہیں ہے، یا منافق ہے یا کچھ اور. پیغمبر نے کہا نامحرم کو نہ دیکھنا. ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مومن نہیں ہے اتنے پرسنٹ. پیغمبر نے کہا اپنے ہمیں ماں بہنوں سے بے حجاب باہر نہ آنا. اگر باہر آ گئی اس کے معنی یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا گھر میں رہنا. اگر گھر میں رہ جائے تو مومن ہے، اگر گھر کے باہر آ جائے منع کرنے کے باوجود. پیغمبر نے کہا عورتوں پر جہاد نہیں ہے. عورتوں کا جہاد یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ نیک سلوک کرے. اگر مان لیا تو مومنہ ہے، اگر نہیں مانا تو منافقہ ہے. یہ قانون قرآن مجید کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو پیغمبر دے اسے لے لو. پیغمبر دیتے چلے گئے، اگر دنیا لیتی چلی گئی، کبھی کسی کو رکوع میں دیا، کسی کو سجدے میں دیا، کسی کے در پر سلام کر کے دیا، کسی کو گود میں اٹھا کے دیا، کسی کو منبر پر اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے دیا. صلوات بولتے ہیں محمد اور آل محمد. اگر پیغمبر نے جو دیا ہے، گفتگو واضح آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں. جو پیغمبر نے دیا اسے لے لو. اگر لے لیا تو مومن، جتنا لیا اتنے مومن، اور اگر نہیں لیا تو منافق. کون منافق ہے؟ کہ جو بھی نہ لے. منافق کے کوئی سینگ تو نکلتی نہیں نہ. پروردگار کوئی اسپیکر لگاتا ہے کہ اسپیکر لگے ہوئے تم دیکھتے جاؤ خالی. جتنے پرسنٹ لے رہا ہے پیغمبر کا دیا ہوا اتنا اپنے ایمان کو محفوظ کرتا جا رہا ہے. جتنے پرسنٹ نہیں لے رہا اتنا ایمان سے رخصت ہو رہا ہے. بس میں آخری فکر آپ کے سامنے کہوں، پیغمبر نے پوری زندگی دیا،
کہاں تک آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں؟ پوری زندگی پیغمبر دیتے رہے، مکے سے امت کو دینا بھی شروع کیا، مکے سے امت کو روکنا بھی شروع کیا۔ اسی امر و نہی پیغمبر میں مکی زندگی بھی ہے، مدنی زندگی بھی ہے۔ توجہ کریں، اسی امر و نہی، امر یعنی دینا، حکم دینا، نہی یعنی روکنا، یہ نہ کرو یہ کرو، یہ دینا ہے، یہ نہ کرو یہ روکنا ہے۔ امر و نہی پیغمبر میں 23 سال پیغمبر کے گزرے، نماز پیغمبر نے دی، روزہ پیغمبر نے دیا، حج و زکات و خمس و جہاد ساری چیزیں پیغمبر دیتے چلے گئے، اطاعت والدین پیغمبر نے دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک پیغمبر نے دیا، صلہ رحم کرنا پیغمبر نے دیا، شوہر کی خدمت کرنا پیغمبر نے دیا، بیوی کا خیال رکھنا پیغمبر نے دیا، بھائی کی عزت کرنا پیغمبر نے دیا، ساری چیزیں پیغمبر دیتے چلے گئے، امت لیتی چلی گئی، جو لیتا رہا وہ مومن ہوتا رہا، جو نہیں لیتا رہا وہ منافق ہوتا رہا۔ آخری وقت میں پیغمبر نے آواز دی، سنو اب تک جو میں نے دیا ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، الگ الگ چیزیں، الگ الگ مقام پر الگ الگ تھی، آؤ میں اکٹھا تمہیں دے دوں۔ ایک صلوات بڑھے محمد اور آل محمد۔ ابھی تک جو میں تمہیں دے رہا تھا وہ چھوٹی چھوٹی مختصر چیزیں تھی، پراکندہ تھی، کچھ یہاں دیا، کچھ وہاں دیا، کچھ وہاں دیا۔ ممکن ہے تم کہہ دو کہ ہم بھول گئے کہ رسول خدا نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، یاد نہیں ہے، کچھ تو ہوا تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا، ذہن میں نہیں رہ گیا۔ پیغمبر نے کہا ہم ساری چیزوں کو سمیٹ کے ایک جگہ دیے دے رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ساری چیزوں کو سمیٹ کے ایک جگہ دیے دے رہے ہیں۔ اور تو حدیث پڑھ رہا ہوں، یہ صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، صحیح میں موجود ہے، صحیح میں موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آپ سب کی سنی ہوئی رٹی ہوئی حدیث۔ لیکن اس جہت سے دیکھیے، پیغمبر نے کہا میں نے مکے سے لے کر کے مدینے تک اپنی ساری زندگی تمہیں دیا بھی ہے، تمہیں روکا بھی ہے، لیکن ہم ساری چیزوں کو سمیٹ کے اب تمہیں ایک جگہ دیے دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وعطرتی اہل بیتی۔ ایک سلام پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میں سمیٹ کے تمہیں ایک جگہ پر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں سارے احکام اسلامی کو، سارے امر و نہی الہی کو سمیٹ کے تمہیں اپنی آخری وقت میں، آخری زندگی میں ایک جگہ دینا چاہتا ہوں۔ میں کلپ سن رہا تھا، جناب طاہر القادری کی پاکستان کی اسی حدیث کو بیان کر رہے تھے، موجود بھی ہے کہ یہ حدیث شیعوں کی نہیں ہے، شیعوں کتابوں میں نہیں ہے، ہماری کتابوں میں ہے، بقول ان کے کا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا دیا؟ کہ پیغمبر نے مومنوں کے ایمان کے لیے ایک کسوٹی بنا دی۔ توجہ کیجئے، مومنوں کے ایمان کے لیے کسوٹی بنا دی، یا یوں کہوں کہ مومن اور منافق کی پہچان عطا کر دی۔ لفظیں میری نہیں ہے، پیغمبر کی لفظیں ہیں، پہلے کہہ چکا کہ مومن وہ ہے جو یہ عقائد اتر جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ کیسے داخل نہیں ہوا؟ کہ وہ عقائد تم نے ابھی قبول نہیں کیا، دل سے قبول کرو گے تک ہوگا۔ تقاضوں کو پورا کرو، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، پیغمبر نے سمیٹ کے دیا کہ ہم کسوٹی بنا رہے ہیں ایمان اور نفاق کی، مومن اور منافق کے پہچان کی۔ کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کون ہے دو چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، وہ کتاب خدا ہے اور میری عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ یعنی جس نے قرآن و اہل بیت کو ساتھ میں لے لیا وہ مومن ہے، اگر ایک کو لے کے دوسرے کو چھوڑا تو وہ منافق
دیں محمد اور آل محمد. وہ میں چھوڑوں آپ چھوڑیں فرق نہیں پڑ سکتا. اب یہ اس حدیث کے بیان کے موقع پر نہیں بننا پڑے, لطیف اشارے ہیں جو ائمہ نے اس حدیث کے ضمن میں فرمائے ہیں, لیکن ابھی عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. نہ بنام قرآن اہل بیت کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے قرآن بٹھی گئے, اہل بیت سے کوئی ربط نہیں. نہ بنام اہل بیت قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے سے اہل بیت کافی ہیں, ہمیں قرآن نہیں چاہیے. نہیں, پیغمبر نے کہا ما ان تمسکتم بہما, جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے. اس کے معنی کسی ایک کو چھوڑا تو گمراہ, اگر قرآن کے نام پر اہل بیت کو چھوڑو تو گمراہ, اہل بیت کے نام پر قرآن کو چھوڑو تو گمراہ. کیسے؟ یہ کبھی اور بیان ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے کئی تقاریر چاہیے کہ انسان محسوس کرے کہ ہوا کیا, لیکن پیغمبر نے سمیٹ کے دیا. اب اپنے ایمان کو خود جانچو کہ تم نے قرآن کو بھی لیا ہے اہل بیت کے ساتھ یا نہیں لیا, یا تم نے اہل بیت کو بھی لیا ہے قرآن کے ساتھ یا نہیں لیا. اگر دونوں ساتھ موجود ہیں, ساتھ کے معنی جو قرآن کہہ رہا ہے وہ بھی کر رہے ہو, جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہو, اگر دونوں ساتھ میں ہے تو جتنے پرسنٹ لیتے چلے جاؤ گے اتنا مومن بنتے چلے جاؤ گے. ایک سلام پڑھ دے محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزو, گفتگو تو بہت ہے, اگر اسی پر انسان بولتا رہے تو ایمان و نفاق اتنا وسیع موضوع ہے کہ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن میں اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. کل انشاءاللہ چونکہ آخری گفتگو ہے, ایک مرحلہ آگے بڑھنا چاہوں گا اسی جگہ پر. آپ دیکھیں قرآن اور اہل بیت, اب یہ خود ایک قرآن و اہل بیت خود ایک مستقل موضوع ہے, لیکن چونکہ ہم یہاں تک لائے ہیں ایمان کے حساب سے لہذا عرض کر رہے ہیں, ورنہ یہ خود ایک بیان ہونے والا ہے, عشرے و خمسے کا موضوع ہے, بلکہ اس سے زیادہ. قرآن اور اہل بیت, اہل بیت کے نام پر قرآن چھوٹ نہیں سکتا. اگر کسی نے چھوڑ دیا تو منافق ہے, چونکہ پیغمبر نے جو دیا وہ نہیں لیا اس نے. قرآن کے نام پر اہل بیت چھوٹ نہیں سکتے, اگر کوئی چھوڑ دیا تو منافق ہے, چونکہ جو پیغمبر دے رہے نہیں دے رہا, اپنی مرضی سے لے رہا ہے. جو سمجھ میں آئے لے لیا, جو نہیں سمجھ میں آئے چھوڑ دیا. یہ تمہیں حق نہیں ہے, جو دے لینا پڑے گا. پیغمبر کا اس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان, تم کو اپنا ایمان بچانا ہے تو لو. اہل بیت کے گھر میں خادمہ ہے, اسے قرآن سے کیا مطلب؟ جیسے آج ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس طرح کے ہیں باولے, ہم مولا کائنات کافی ہے. اچھا, اہل بیت کے گھر میں جو شخص موجود ہے وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے, جو آسمان سے جو وحی آ رہی ہے, جو پیغمبر کے پاس ہے, سب وہ بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ اس نے اپنے ایمان کو اتنا محکم کیا تھا کہ پیغمبر کی بات کو خوب سمجھا اور دونوں کو لیا. اہل بیت کی خدمت ایسی کہ دنیا جواب نہ لا سکے, اور قرآن سے وابستگی ایسی کہ 20 سال تک ہر سوال کے جواب میں قرآن پڑھ رہی ہے. وابستگی قرآن سے کیا کرنا تھا قرآن کے لیے, وہ اہل بیت کے نام لیتی, لیکن پتا تھا کہ اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے کہا یہ سارے موضوعات ہیں جو اس ضمن میں عرض ہوں گے, لیکن بہرحال یہ موضوع نہیں ہے, اور نہ قرآن کو اہل بیت سے الگ کیا جا سکتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے کہ جناب فضہ اگر 20 سال تک قرآن مجید سے جواب دیتی رہیں تو یہ کوئی کمال ہے یا آپ کو تعجب ہو رہا ہے اس پہ؟ یا اگر ایسا نہ ہوتا تو تعجب ہوتا؟ کون سا جملہ صحیح ہے کہ جناب فضہ اگر 20 سال تک قرآن بول رہی ہیں ہر سوال کے جواب میں, تو یہ بات تعجب کے لیے ہے ہمارے لیے کہ اگر نہ بولتی تو تعجب والی بات تھی؟ اور کہیں گے ہم نہیں بولنا تو ظاہر سی بات ہے, قرآن جتنا سیکھ لیا کم از کم, لیکن اگر جناب فضہ ایسا نہ کرتی تو تعجب ہوتا. کیوں؟ بالکل ذرا سے سامنے کی مثال ہے آپ کے سامنے پیش کر دوں. مثلا میں ایران میں ہوں چند سالوں سے, اور ہم ایران سے آئے اور آپ نے کہا کہ فلاں صاحب ایران سے آئے, ذرا ان سے آپ بات کے لیے. میں نے کہا مجھے فارسی نہیں آتی. کیا کر رہے تھے وہاں ایران؟
ایک صاحب 10 سال کے بعد انگلینڈ سے واپس آئے اور آپ نے کہا میرے استاد آئے ذرا ان سے آپ جو انگلش بول رہی ہے، انہوں نے مجھے انگلش نہیں آتی. ان نے کہا اچھا تو آپ انگلینڈ میں کیا کریں جب آپ کو انگلش نہیں آتی؟ تو 10 سال تک وہاں اترے گھاس کھودتے رہے کہ جہاں سارا ماحول انگلش کا تھا وہاں آپ کو نہیں آئی تو تعجب ہے، آئے تو تعجب ہے. اگر ہم ایران میں رہ کر کے فارسی بولیں تو تعجب ہے، یا نہ بولیں تو تعجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فارسی، آج یہاں آپ کے بچے جاتے، بچہ انگلش میڈیم اسکول میں گیا، 8ویں 10ویں پاس ہو گیا، انگلش نہیں آتی، کہیں گے عجیب حال ہے تمہارا، ہم نے تم کو بھیجا تھا انگلش میڈیم تک انگلش آئے. انگلش میڈیم میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلش آئے. اچھا آپ کا بچہ اگر انگلش میڈیم میں پڑھ کے انگلش بولے تو تعجب نہیں ہے، نہ بولے تو تعجب ہے. اور اگر فضا قرآنی میڈیم میں پڑھ رہی ہو تو قرآن بولے تو تعجب ہے کہ نہ بولے تو تعجب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. جو قرآنی میڈیم پہ پڑھ رہا ہو، قرآنی میڈیم میں نہیں، جو قرآن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہو، کوئی 63 برس کا قرآن، کوئی 50 برس کا قرآن، کوئی 18 برس کا قرآن، کوئی 7 برس کا قرآن، کوئی 8 برس کا قرآن، جہاں سارے قرآن فضا کے اطراف میں ہو وہاں فضا قرآن نہ بولے تو کیا بولے آخر؟ یہ قرآن سے وابستگی ہے. اور صرف یہی نہیں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی آل محمد سے قریب ہوئے، بس میں بات کو سمیٹ کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ کو یہ بات میری بات کی تائید کرے یا نہ کرے، یہ الگ موضوع ہے. جتنے بھی آل محمد سے قریب ہوئے، کوئی ایک بھی قرآن سے دور نہ دکھا پائیں گے آپ. جتنے بھی آل محمد سے قریب ہیں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے کچھ مصرف معین کر دیے اور اتنے محتاط ہیں کہ اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. اب یہ پھر میں کہوں گی اس کی گفتگو نہیں ہے کہ میں عرض کروں آپ کے سامنے، لیکن اب جملہ آ گیا زبان پر. سب سے پہلا مصرف قرآن کا یہ ہے کہ بہترین خوبصورت مخمل کے جزدان میں لپیٹ کے اتنے اوپر رکھو کہ آسانی سے ہاتھ نہ پہنچے. کیونکہ وہ کتاب ایسی تو ہے نہیں جو روزانہ والی ہو کہ جلدی سے مل جائے، وہ وہاں رکھی ہے، اترے گی کبھی. کب اترے گی؟ جب کوئی مریض ہوگا مثلا، جب کوئی مسافر جا رہا ہوگا مثلا، جب دم نہ نکل رہا ہوگا مثلا. دیکھنا وہ قرآن جو مردہ سماج کو زندہ کرنے آیا تھا، ہم نے اسے زندوں کو مردہ کرنے کے لیے پڑھنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ کتنا ہمارے بچے قرآن جانتے ہیں؟ گفتگو سب سے ہوا کرے. کتنا ہمارے بچے قرآن جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو کیوں نہیں جانتے آخر؟ کون سا ایسا انسان ہے آل محمد کے نزدیک جو قرآن سے دور ہے؟ ساری باتیں ادھر ہی نہیں کی جا سکتی. کون سا ایسا انسان ہے جو آل محمد کے نزدیک ہو قرآن سے دور ہے؟ آپ کو معلوم ہے جناب حبیب کے جنازے پر امام حسین نے کیا کہا؟ یہ تعریف ہے ان آل محمد کے چاہنے والوں کی. حبیب تم کون ہو؟ للہ درک یا حبیب، خدا تم پر رحمت کرے حبیب. لقد کنت فاضلا، تم مرد فاضل تھے. تختم القرآن فی لیلۃ واحدہ، تم ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے. جب ایسا ہوتا ہے تب حبیب بنتا ہے. جب اتنا قرآن سے وابستہ ہو اہل بیت کے ساتھ تب اس قابل ہوتا ہے کہ حسین ابن علی اسے خط لکھے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو پیغمبر تمہیں دیں میرے عزیزو، اگر خدا نہ کردہ ہم قرآن سے دور ہیں، ہمیں قرآن کے قریب آنا چاہیے. قرآن کے قریب آنے کے معنی صرف یہی نہیں ہے قرآن پڑھ لیں. نہیں، پڑھ لینا ایک مسئلہ ہے، بلاخر قرآن نے ہم سے کہا کیا اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اور جتنا زیادہ ہم قرآن اور اہل بیت کو ساتھ، اگر ہم نے قرآن کو لے لیا صبح سے شام تک قرآن پڑھتے رہے اور اہل بیت سے دور ہو گئے، منافقت ہے.
اگر ہم قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے صبح سے شام تک، قرآن کو ہم نے پس پوش ڈال دیا، یہ بھی منافقت ہے۔ پیغمبر نے کہا جب تک دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہوگے۔ اس کے معنی ایک کو چھوڑو گے تو گمراہی یقینی ہے، کچھ بھی ہو جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے اگر دونوں ساتھ میں نہ رہے۔ پیغمبر نے کہا جو تم پہ اللہ نے کہا جو پیغمبر دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ جو لیتا چلا گیا اور رکتا چلا گیا اتنا مومن ہوتا چلا گیا۔ اپنے لیے یہ سیلف سسٹم آپ کے سامنے ہے اور میرے سامنے ہے، آئینہ دیکھتے جائیں اور سمجھتے جائیں ہم کتنے مومن ہیں اپنی زندگی میں، کتنے منافق ہیں اپنی زندگی میں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ بس عزیزو بات تمام ہو گئی، اسی جگہ پر بس رہنے دے، بس کافی۔ باقی چیزیں میں نے عرض کیا کہ موضوع شروع نہیں کر پایا ہوں ابھی، یہ اس کے تفصیلات جو مقدمات کے تھے وہ عرض کر رہا تھا، ورنہ کافی دلچسپ ہے موضوع جو سوچ کر کے آیا تھا کہ بہرحال شاید مسئلہ پروردگار جو بھی ہو، جتنا زیادہ ہم پیغمبر کی دی ہوئی چیزوں سے وابستہ ہوتے جائیں گے اتنا تقاضائے رسالت کو پورا کرتے جائیں گے اور اتنا ہمارا ایمان ثابت ہوتا جائے گا۔ اب بس پڑھنے کچھ اور آیا تھا مصائب کے اعتبار سے، لیکن لفظ زبان پر جاری ہو گیا، تاریخ سے بھی مناسبت ہے تھوڑی سی ان ایام سے، لہذا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا کی طرف جاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک جگہ پر کچھ پرچم تقسیم کیے، کچھ علم، کچھ پرچم تقسیم کیے، تم لے لو، تمہارے لیے، فلاں یہ تمہارے لیے۔ امام حسین دیتے چلے گئے، لوگ لیتے چلے گئے، ایک پرچم امام نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ مولا یہ بھی کسی کو عطا فرما دے، کہا نہیں، اس کا لینے والا آئے گا، اللہ رے انتظار ہے حسین۔ کیا ہے یہ مذاق نہیں ہے، تاریخ نہیں ہے صرف یہ۔ سوچیں آپ کتنے اہتمام سے حسین ابن علی نے رکھا ہے، اس کا لینے والا آئے گا، اسی بتانے کے لیے۔ بعض روایات میں کربلا سے پہلے، بعض روایت میں کربلا میں جب پہنچ چکے، لشکر پر لشکر، لشکر پر لشکر امام حسین کے گھیر رہے ہیں آ کر کے امام کو، یہاں تک کہ چاروں طرف سے حسین ابن علی گھر رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے خط لکھا، من حسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقی حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے مرد فقیہ، فقیہ یعنی دین شناس، یعنی دین کو پہچاننے والا، صرف فقہ جاننے والا نہیں، اس زمانے کی اصطلاح، جو دین کو پہچاننے والا، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ خط لے کر کے جانے والا گیا، کوفے آ کر کے دق الباب کیا، کون کانا برید الحسین، بس جیسے یہ لفظ نا حبیب دوڑتے ہوئے دروازے پر آئے، کیا لائے ہو؟ کا خط لایا ہوں۔ دیکھا لکھا ہوا تھا، لفافے کو چاک کیا، خط کو نکالا، چوما، سر سے لگایا، حبیب ہے۔ لکھا تھا، حبیب تم سے بہتر ہماری نسبت کو رسول خدا سے کون پہچانے گا، ہم دشمنوں میں گھر گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے آؤ۔ اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کچھ دیر لگی خط پڑھنے میں، واپس آئے، بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کب مولا کا خط آیا ہے؟ کہا کیا لکھا ہے؟ پڑھ کے سنایا۔ کہا پھر؟ جناب حبیب نے کہا مجھے تیرا خیال آ رہا ہے، جو مقتل کے جملے ہیں وہ عرض کر رہا ہوں۔ حبیب کی زوجہ کہتی ہے، حبیب میں خاک پھانک کے جی لوں گی، تم جاؤ۔ اللہ، دعائیں دی کہ کہاں ممکن ہے کہ میرا مولا بلائے میں نہ جاؤں، میں تو تیرا امتحان لے رہا۔ اپنے غلام سے کہا، تفصیل نہیں عرض کروں گا، غلام سے کہا جا گھوڑا لے کر کے جا فلاں جگہ، چرانے کے بہانے سے وہاں انتظار کر میرا فلاں باغ کے نزدیک۔ کہ کوفے کے حالات ایسے ہیں کہ حبیب علی الاعلان نکل نہیں سکتے کوفے سے،
چاروں طرف پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بازار میں ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا ایک جگہ پر مسلم ابن اوسجہ مہندی خرید رہے ہیں، ہینا۔ کہا مسلم کیا کر رہے ہو؟ کہا ہینا خرید رہے ہیں خضاب کرنے کے لیے۔ کہا تمہیں کچھ خبر ہے؟ کیا ہوا؟ خط دکھایا، دیکھا ہینا کو اسی جگہ پر رکھ دیا، رسول کا صحابی ہے۔ وہ کہا اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہوگا، حبیب تم چلو ہم بھی آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا اسی لیے حسین ابن علی نے بلایا تھا، جانتے تھے حبیب اپنا فریضہ پہچانتے ہیں، اسی جگہ سے ناصر جمع کرنا شروع کر دی۔ آئے تو کیا دیکھا کہ گھوڑا زمین پر ٹاپے مار رہا ہے، اظہار بے چینی کر رہا ہے۔ یہ سب مقتل کے جملے خطابت نہیں سمجھیے گا۔ اور غلام اس گھوڑے سے کہہ رہا پریشان نہ ہو، تم گھبرا نہیں، اگر حبیب نہیں آئے نا تو میں چلوں گا تجھ پر بیٹھ گیا۔ دل پھٹ گیا حبیب کا، ہائے کیسا وقت آ گیا کہ جانوروں تک پر احساس ہو رہا ہے۔ چلے کربلا کی طرف، غلام بھی ساتھ ہے حبیب ابن مظاہر کا۔ ادھر انصار حسینی نے دیکھا کہ کوفے کی جانب سے خاک اڑ رہی ہے، لوگ تلواریں لے کر کے کھڑے ہوئے، کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ دامن گرد چاک ہوا تو حبیب نظر آئے، آ کے مبارکباد دی، مولا بچپن کا دوست حبیب۔ حبیب گھوڑے سے اترے، لوگوں نے گلے ملنا شروع کیا حبیب سے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ جناب زینب نے کہا فضہ کیا ہوا؟ دیکھو کہ حملہ ہو گیا کیا؟ فضہ باہر آئی، آ کر کے منظر کو دیکھا، اندر گئی، بی بی مبارک ہو، آپ کے بھائی کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ کربلا میں اور لوگ بھی آئے ہیں، کچھ دشمن سے ٹوٹ کر کے آئے ہیں، کچھ کہیں اور سے آئے ہیں، لیکن پوری کربلا میں جو میں نے دیکھا مجھے نہیں ملا جناب زینب نے کسی کو سلام نہیں کہلایا۔ اللہ رے مقام جناب حبیب، کسی کو جناب زینب نے سلام نہیں کہلایا۔ جیسے ہی سنا کہ حبیب آئے ہیں، آواز دی فضہ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دے۔ فضہ باہر آئی، آواز دی حبیب مبارک ہو، زہ نصیب علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ منہ پر تماچے مارے، ہائے سیدانیاں غلاموں کو سلام کہلائے۔ بس میرے عزیزوں بات تمام ہو گئی، جناب حبیب آئے، بہت سے کارنامے جناب حبیب کے ہیں، دشمنوں کو لینے کے لیے بنی اسد میں چونکہ خود بھی اسدی ہیں، گئے ہیں جا کے دشمن کو، کچھ لوگوں کو لے کر کے آئے، راستے میں دشمن سے جنگ ہوئی، کچھ آ سکے نہ آ سکے، حبیب واپس آئے، سارے مراحل ہیں، لیکن ابھی بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ روز عاشور بلکہ شب عاشور، اس جملے کو سن لیں، شب عاشور دو مرکزیتیں ہیں امام حسین کے انصار میں، ایک انصار کی چاہنے والوں کی اور ایک بنی ہاشم کی۔ سارے بنی ہاشم قبر بنی ہاشم کے آس پاس بیٹھے ہیں، باقاعدہ جلسہ ہو رہا ہے خیمے کے اندر۔ دوسری جگہ سارے ساتھی حبیب کے پاس بیٹھے ہیں اور یہ طے ہو رہا ہے کہ حبیب سے کہہ رہے حبیب دیکھو کل روز قربانی ہے، اہل بیت سے پہلے ہم جائیں گے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے آل محمد کے کسی فرد پر آنچ آ گئی تو پیغمبر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حبیب کہہ رہے ہاں جزاکم اللہ ایسا ہی ہونا ہے۔ ادھر بنی ہاشم کہہ رہے ہیں، اب جب جناب ابو الفضل العباس سے کہ آقا کل ہم پہلے جائیں گے، دنیا یہ نہ کہہ دے کہ ہم رہ گئے اور اصحاب حسین مارے گئے۔ ابو الفضل العباس نے کہا ہاں لیکن حسین ابن علی کی ترتیب ہے جو کربلا میں کام آ رہی ہے، پہلے انصار جانا شروع ہوئے، حملہ مغلوبہ میں آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا، اس کے بعد ایک ایک کر کے جانے لگا، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی حسین ابن علی کا صحابی سامنے آیا، مولا یہ اول وقت نماز ظہر ہے، جی چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کو اول وقت کا پتہ نہیں تھا، آنے والا امام سیکنڈ کے 1000ویں حصے تک نماز کے اول وقت کو پہچانتا ہے، آنے والا کچھ جلدی آیا۔ تاریخ کے جملے ہیں، جب آ کر کے ابو ثمامہ سیداوی نے کہا، امام حسین گھوڑے پر کچھ دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئے، سر جھکائے بیٹھے رہے، کچھ دیر لگی سکوت، ابو ثمامہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد امام نے سر اٹھایا، آواز دی، قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، اے ابو ثمامہ تم نے نماز کو یاد رکھا، خدا تمہیں نماز گزارا میں شمار کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہاں یہ اول وقت نماز ہے، اس کے معنی آنے والا تھوڑا سا پہلے ہے۔
ہاں یہ اول وقت نماز ہے. اس کے بعد امام نے کہا حبیب، مجلس تمام ہو گئی، حبیب ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دے کہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب میدان میں آئے، آ کر کے کہا، حسین ابن نمیر ملعون نے وہ جواب دیا کہ جو حبیب چونکہ فقیہ ہے برداشت نہ کر سکا. میں کہہ نہیں سکتا کہ اس نے کیا کہا، اگر آپ جواب سے سمجھ لیں تو سمجھ لیں. حبیب کہتے ہیں ملعون، کیا تیری نماز قبول ہوگی تو حسین کی نماز پر گفتگو کر رہا ہے؟ واپس آئے، کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم دشمنوں کو دیکھتے ہیں. چونکہ جنگ کے عالم میں نماز کا طریقہ یہی ہوتا ہے، آدھے نماز پڑھیں، آدھے جا کر کے جنگ کریں. پھر جو جنگ کر رہے تھے وہ آگے نماز پڑھیں، نماز پڑھ رہے تھے وہ جا کر کے جنگ کریں. حبیب جنگ کرنے کے لیے گئے، ادھر سعید و زہیر سامنے کھڑے ہوئے تیروں کو روکنے کے لیے. حسین ابن علی نے نماز تمام کی، سعید تیورا کے گرے، دنیا سے گزر گئے. کچھ دیر کے بعد حبیب کی آواز آئی، مجلس تمام ہو گئی. ایک جملہ سن لو عزیزو، مجلس تمام ہو گئی کہ لٹا ہوا قافلہ 12 محرم کو کوفے پہنچ گیا. ایک شخص ہے جو حبیب کو جانتا تھا، اس نے حبیب کا سر لیا ابن زیاد کے پاس پہنچانے کے لیے تاکہ ہمیں انعام ملے. حبیب حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے، حبیب حسین ابن علی کا دوست ہے، اگر اس کا سر ہم لے جائیں گے تو ہمیں انعام ملے گا. اس نے سر کو لیا، گھوڑے کی گردن سے باندھا، لے کر کے چلا. ایک بچے نے دیکھا، 12-13 برس کا بچہ، کیسے پڑھو عزیزو، 12-13 برس کا بچہ. اس نے اس سر کو دیکھا، اس گھوڑے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، سر پر اس کی نظر ہے، جہاں جہاں وہ شخص جا رہا ہے یہ بچہ ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، سر کو دیکھ رہا ہے. وہ اندر گیا قصر کے، واپس آیا، پھر یہ ساتھ ساتھ ہے.